پاکستان میں معاشی خود انحصاری اور ترقی کے سفر کو کون اور کیسے متاثر کر سکتا ہے، یہ بتائیں گے ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں۔ لیکن اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ پاکستانی معیشت کی گزشتہ زبوں حالی کے بعد اب اس کی مستقل بنیادوں پر بہتری اور خود انحصاری کے لیے وسیع اور جامع اقدامات کیے جا رہے ہیں، جس میں SIFC کے پلیٹ فارم کے نیچے پاکستان کے قدرتی وسائل اور ایسے شعبے جن میں پاکستان میں وسیع پوٹینشیل پایا جاتا ہے ان پر کام پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ شروع ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ریجنل کنیکٹیویٹی، ریجنل ٹریڈ اور CPEC کے منصوبوں پر بھی کام تیزی سے شروع ہو چکا ہے۔ جن منصوبوں پر حکومت اور آرمی نے مل کر SIFC کے ذریعے کام شروع کروا دیا ہے، ان میں زراعت کے شعبے میں بنجر زمینوں پر جدید تقاضوں کے مطابق کاشتکاری، ماڈرن فارمنگ، لائف سٹاک، لینڈ انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم، IT کے شعبے میں فارن انویسٹمنٹ، مائننگ اینڈ منرلز میں پاکستان میں موجود وسیع ذخائر سے فائدہ اٹھانا اور فارن انویسٹمنٹ کے لیے سازگار حالات پیدا کرنا، دفاعی اور توانائی کے شعبے میں انویسٹمنٹ اور فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو SIFC کی ون ونڈو آپریشن کے ذریعے عمل میں لانا ہے۔ ان سب اقدامات سے جہاں پاکستان کے لیے اپنی معیشت کو سنوارنے کے لیے بے شمار واقع کھل چکے ہیں اور اب پاکستان ایک معاشی خود انحصاری کی طرف جاتا نظر آ رہا ہے۔ جیسا کہ دوست ممالک پاکستان کے ساتھ ان فیلڈز میں ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تیزی کے ساتھ کر رہے ہیں، وہاں پر وہ قوتیں جو پاکستان کو اس خود انحصاری کے سفر پر جاتا نہیں دیکھ سکتی، وہ بھی مکمل طور پر حرکت میں آ چکی ہیں۔ وہ بیرونی قوتیں اندرونی عناصر کو استعمال کر کے ملک میں معاشی بدحالی، مایوسی اور اداروں کو بدنام کرنے میں پوری طرح مصروف عمل ہو چکی ہیں۔ بیرونی ایما پر یہ عناصر دن رات پاکستان کی معیشت پر ہولناک تبصرے کر کے عوام کو مسلسل مایوسی میں رکھنا چاہتے ہیں اور ملک کو معاشی طور پر بھی ان قوتوں کے چنگل سے نہیں نکلنے دینا چاہتے۔ پاکستان کی اس معاشی خود انحصاری کے سفر میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی دشمن عناصر ہیں، جو پاکستان میں ہونے والے ایسے تمام اقدامات جن سے پاکستان ان قوتوں کے معاشی رحم و کرم سے نجات حاصل کر لے گا ان کو ناکام بنانا ہے۔ ان قوتوں اور ان کے ملک کے اندر اور باہر بیٹھے سہولتکاروں کی حتی الامکان کوشش ہے کہ پاکستان میں حالیہ معاشی بہتری کے لیے کیے جانے والے اقدامات کو متنازع اور ناکام بنایا جا سکے، تاکہ پاکستان کی کمزور معیشت ہمیں ہمیشہ ان قوتوں پر معاشی انحصار پر مجبور کرتی رہے اور ہم ہمیشہ اپنا کشکول ان کے سامنے پھیلاتے رہیں۔ حالیہ دنوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ملک کے اندر اور باہر بیٹھے یہ عناصر ایک خاص اور مضموم ایجنڈے پر عمل پیرا ہو کر پاکستانی معیشت کی اس خود انحصاری کے سفر پر جھوٹا اور گمراہ کن پروپیگنڈا پھیلا کر عوام میں مایوسی اور انتشار پھیلا رہے ہیں۔ آرمی چیف کی پاکستانی معیشت کی بحالی کے لیے کوششیں اور حکومت وقت کے ساتھ ہر ممکن تعاون دشمن عناصر کو ایک آنکھ بھی نہیں بھا رہا اور آئے دن یہ دشمن عناصر ان معاشی خوشحالی کے لیے کیے جانے والے اقدامات کو متنازع بنانے میں دن رات کوشاں ہیں۔ ایسے تمام عناصر کو پہچانیے اور سب مل کر ملک کی ترقی کے اس سفر کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ان ملک دشمن عناصر کے گھنونے منصوبوں کو ناکام بنائیے۔ پاکستان کی معاشی بہتری کے لیے ہونے والے اقدامات پر پروپیگنڈا بے نقاب، معاشی بحالی کے لیے کیے جانے والے حالیہ حکومتی اقدامات اور خصوصی طور پر آرمی چیف کا پاکستان کی معاشی بحالی میں کلیدی کردار دشمن کو ایک آنکھ نہیں بھا رہا اور وہ مختلف طریقے سے اپنا پروپیگنڈا پھیلانے کے لیے کوشاں ہیں۔ وہ پروپیگنڈا کیا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ اس پروپیگنڈا کو 3 نقطوں پر پھیلایا جا رہا ہے اور وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، حکومت ملک کو اپنے مفاد کے لیے GCC ممالک کو بیچ رہی ہے اور یہ کام صرف سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے کر رہی ہے۔ نمبر 2، SIFC بنا کر فوج زمینوں پر قبضہ کرنا چاہتی ہے اور ان تمام منصوبوں سے فائدہ اٹھا کر فائنینشیل فائدہ اٹھانا چاہتی ہے۔ نمبر 3، یہ تمام منصوبے امریکہ اور مغرب کو ایک آنکھ نہیں بھا رہے اور وہ ان منصوبوں کو نہیں چلنے دے گا۔ یہ مضحکہ خیز پروپیگنڈا جن زمینی حقائق کو نہیں جھٹلا سکتا وہ یہ ہے، ان سارے قومی نوعیت کے منصوبوں کے پیچھے آرمی یا آرمی لیڈرشپ کی کوئی پرسنل گلوریفیکیشن نہیں ہے اور آرمی ان منصوبوں کی کامیابی کے لیے پس منظر میں رہتے ہوئے صرف ٹیکنیکل، مینیجریل اور ایڈمنسٹریٹو سپورٹ مہیا کر رہی ہے تاکہ ان منصوبوں کو کامیابی سے پایہ تکمیل تک پہنچایا جا سکے۔ امریکہ یا مغرب کو پاکستان کے ان خود انحصاری کے منصوبوں پر بالکل بھی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ممالک معاشی کمپٹیشن پر یقین رکھتے ہیں۔ بیرک گولڈ جو کہ کینیڈین مائننگ فرم ہے، پہلے ہی پاکستان میں ریکوڈک منصوبے پر زور و شور سے کام کر رہی ہے۔ اسی طرح اور معاشی ترقی کے منصوبوں پر بھی ان ممالک نے بڑی دلچسپی کا اظہار کیا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ممالک پاکستان میں معاشی ترقی کے سفر میں اپنا مثبت کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید دلچسپ اور تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل اسلام آباد انسائیڈر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔